وہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جو کہیں گے میں وہ مانوں گی؟ ہرگز نہیں، میں آج فنکشن میں ساڑی ہی پہنوں گی۔ غصے میں ساڑی پہنتے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ ارحام خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی جب ارحام نے اندر سے دروازہ لاک کیا۔ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ گھبرا کر پوچھا۔ مجھے پتا چلا کہ میری منقوہہ نے مجھے دکھانے کے لیے ساڑی پہنی ہے تو مائع خیز نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ اس کے ساتھ انداز تھا وہ کانپ اٹھی۔ میں نے کہا تھا یہ بیہودہ لباس مت پہننا، پھر کیوں پہنا؟ اچانک غراتے اس نے غصے سے ساڑی کھینچی تو اپنا وجود چھپانے اسی کی باہوں میں چھپنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیا آلود لہجے میں چیخ اٹھی تھی۔ ویسے تو فی الحال میرا ایسا ویسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ابھی کہ ابھی تم نے یہ بیہودہ ساڑی چینج نہیں کی جس میں تمہارا مخملی وجود نمایاں ہو رہا ہے تو میں وہ کچھ کر جاؤں گا کہ تم سوچ کر مرنے والی ہو رہی ہو۔ اس کی ٹھوری مٹھی میں دبوچے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اپنے ہر لفظ پر زور دیے گویا اچھے سے اسے اپنی بات باور کرا دے۔ دانین خانزادہ کی سانسیں سینے میں ہی اٹکا گیا تھا۔ وہ اس سے غصے اور عادت سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ جو کہتا تھا کر گزرتا تھا۔ وہ بھی خواب سے اسے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ یہ بات غصے میں بولنا شروع ہوئی، لیکن آخر تک اس کی آواز بھرا گئی تھی، جبکہ نیلی سمندر جیسی موٹی موٹی آنکھوں میں نمکین پانی کی تہ جمتی ایک لمحے میں مقابل کو مبہوت کر گئی تو وہ پل میں موم کی مانند پگھلا تھا۔ وہ بے شک اس پر جتنا بھی برہم ہو، لیکن مقابل کے آنسو اس کے غصے کی آنکھ پر چھینٹے ڈال کر اس آنکھ کی تپش کو مان کر دیتے تھے۔ جب میرا غصہ برداشت نہیں ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ نرم لہجے میں مستفسر ہوتا، اسی نرمی کے ساتھ اس کی دلکش آنکھوں کی نمی اپنے دہکتے پوروں سے سمیٹ کیا تھا، جبکہ وہ اسے گرفت میں کسمسا کر دور ہوتی اپنی ساڑی کا پلو درست کرتی اب تو شرمندگی کو چھپائے سیدھی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہوئی تھی، جبکہ وہیں وہ سر جھٹکتا دروازے کا لاک کھولتے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے اپنے ماں کو پریشان حال ٹہلتے پایا تھا، جو اسے دیکھ لپک کر اس تک پہنچی تھی۔ ارحام، تم نے زیادہ غصہ تو نہیں کیا دانین پر؟ وہ اس کا بازو پکڑے سخت انداز میں مستفسر بن گئی۔ غصہ تو خیر بہت آیا تھا آپ کی لاڈلی بھتیجی کی ضدی حرکت پر، لیکن پھر ان کی بچت ہو گئی۔ دانین کی نیلی آنکھوں کا سحر یاد کر کے اس کا لہجہ مبہم سا ہوا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مطلب وہ ولیمے میں شرکت تو کر رہی ہے نا؟ تم نے اسے کمرے میں قید تو نہیں کر دیا؟ وہ اپنی بھتیجی کو لے کر ہی نہیں بیٹے کو لے کر بھی سخت پریشان تھی۔ ان کے کہنے پر اس نے دانین سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن دونوں کے مزاجوں کا الگ الگ رنگ انہیں ایک نہیں ہو پاتا تھا، جس ایک وجہ دانین کا ضدی پن اور بچپنا بھی تھا۔ دانین 5 سال کی تھی جب اچانک ہی ایک موذی بیماری کے سبب اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اسے ایک ماں کی محبت بھری نگرانی کی اشد ضرورت تھی، جس وجہ سے اس کے والد کی دوسری شادی کروا دی گئی، لیکن اس کی سوتیلی ماں واقعی سوتیلی نکلی۔ دانین کے والد آسٹریلیا کی ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ اچانک ہی وہ وہاں سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو بلوا لیا۔ وہ سخت دانین کو وہیں چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس ایسی گئیں کہ پھر نہیں لوٹی۔ ایسے میں دانین کی ذمہ داری اس کی پھپھی نے سنبھالی تھی۔ پہلے اس کی ماں چھن گئی اور پھر باپ بھی پرایا ہو گیا۔ اس کی دادی بھی اپنے فیصلے پر خوب ہی پچھتائیں، مگر اب کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اس کے بابا بس دادی کے انتقال پر آئے تھے اور پھر دوسرے دن واپس لوٹ گئے۔ اسے نہ سینے سے لگایا اور نہ نرم نگاہ ڈالی۔ انہیں بس اپنی بیوی کی فکر تھی۔ ان کا 2 سال کا بیٹا تھا اور ان کی بیوی پھر سے ماں بننے والی تھی۔ وہ پہلی اولاد کو بھول بھال کر دوسری اولاد کی فکر میں مبتلا چل نکلے تھے۔ میں اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ آپ کی لاڈلی کو قید کر لوں۔ وہ ماں کی بات سنتا خفگی جتاتے انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میرے بچے، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ ہی بول گئی، ممتا سے چور لہجے میں کہتے انہوں نے آگے ہو کر اس کے دونوں شانوں پر پیار سے ہاتھ پھیرے تو وہ ان کی محبت پر نثار ہوتا جھک کر ان کا سر چوم گیا۔ اتنے میں دانین خانزادہ جلتی بھنتی کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ بلیک کلر کی ٹخنوں کو چھوتی گھیردار فراک میں وہ چاندی کی مانند دمک رہی تھی۔ ارحام نے گہری نظر اس کے مکمل نازک سراپے پر ڈالی اور چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے مقابل ہوا تو اس کی آنکھوں میں سراسیمگی اتر آئی تھی۔ اب تو لباس پورا مناسب تھا، کیا اب وہ پھر اپنا خوخار روپ دکھاتا اسے؟ وہ بلا کی ہر دم اور ضدی سہی لیکن مقابل کے پرجلال انداز سے جان بھی اسی کی ہوا ہوتی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے شانوں پر پڑے آنچل کو سلیقے سے اس کے گرد سپیٹ کر پلو کو اس کے سر پہ درست کرتے وہ سرگوشی نما گمبھیر لہجے میں بولتے پیچھے کو ہوا تھا، جبکہ وہ منتشر دھڑکنوں کے ساتھ
اپنی پھپھو کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ بلیک سوٹ میں مرکوز بلا کا وجہ لگ رہا تھا، جبکہ وہ بلیک فراک میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج سے کم نہیں تھی۔ دونوں کی میچنگ تو زبردست ہو گئی ہے اور دونوں ہی ماشاءاللہ حسین و جمیل لگ رہے ہو۔ دانیل کے والد صدقے جاتے ہوئے اسے لیے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ دانیل نے دل ہی دل میں خود کو کوسا تھا۔ غصے میں وہ بس ڈریس چینج کر کے آ گئی تھی۔ ڈریس کے کلر کا تو اس نے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ ارحام خانزادہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔